نرم دم گفتگو گرم دم جستجو آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, اور جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, وہ بھی خاصے سادہ منش انسان تھے, اور پھر آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ ان کے ٹوٹل بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے برآمد ہوئے وہ 17,000 روپے تھے, غالباً 17,000 روپیز تھے. اچھا, ان کا اقتدار بھی 9 ماہ طویل تھا, یعنی 9 ماہ میں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. اور وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ادھر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, تو وہ پھر کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک 5 فٹ 7 انچ کا بندہ 6 فٹ کے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, اور پھر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں. سوال بڑا سادہ سا ہے, وہ 9 ماہ تک وزیر اعظم رہے, آپ کے پاس بھی کم و بیش 9 مہینے ہیں, اس کے بعد الیکشنز ہیں, تو ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو لے کے آتے اور پھر حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیتے؟ دیکھیے, ہم خود اس حکومت کا حصہ تھے جو پچھلی کولیشن میں, جب یہ حکومت بنائی گئی تھی نا, اس وقت ایک کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعظم نااہل ہوئے اور فوری طور پر نیا حکومت لانی پڑی, اور اسے ایک کولیشن حکومت, ایک فورٹ بلاک تھا جو اس وقت حکومت کا حصہ تھا, اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنائی. اچھا, وہ حکومت جو تھی وہ تقریباً بن تو گئی, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اسے کولیشن حکومت کے بجائے MLAs کی حکومت کا نام دیا, اور یہ بارہا انہوں نے کہا کہ یہ کولیشن حکومت نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی نون کی حکومت نہیں ہے, یہ صرف MLAs کی حکومت ہے. اس حکومت کے دوران یقیناً اچھے کام بھی ہوئے, میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا, لیکن عوام سے بے انتہا دوری ہوئی, اور وہ مسائل جو پچھلے 70 سالوں سے کشمیریوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سوال تھے, ان کی اساسیں محرومیاں تھیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دیں.